اسلام مرد اور عورت کے مساوات کا قائل نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی یہ میں ایک صحافی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی مانتی ہیں اور خود قرآن کا واضح طور سے حکم ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ قوام ہیں، عورتوں کے اوپر ان کو ایک درجہ حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے۔ جب افضلیت حاصل ہے تو ایک خاتون کیا کہے گی کہ کیا مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں؟ آپ کی تحقیق اور علم میں کمی کے باعث آپ نے یہ کہا کہ اسلام میں مرد اور زن یا مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام مساوات کا قائل ہے اور اسلام میں مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مرد اوپر اور عورت کا درجہ نیچے نہیں ہے، مرد و زن برابر ہیں۔ اس کی گواہی قرآن بلاغت کی ایک بہت ہی معروف سورہ آل عمران کی آیت میں دی جا رہی ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا، پھر آخر میں اللہ کہتا ہے کہ ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یعنی دونوں برابر ہی ہیں۔ اس کے علاوہ چلیں اس آیت سے ہم نے استدلال کیا، پتہ چل رہا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہیں، یعنی برابر ہیں۔ جس طرح سے مرد دنیا میں آ رہا ہے اسی طرح سے عورت دنیا میں آ رہی۔ شرف بندگی کو، شرف انسانیت کو، بلندی کو، مقام کو دونوں ایک جیسا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دونوں کو ایک جیسے رائٹس دیے جا رہے ہیں، دونوں کو ایک جیسا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے سورہ احزاب کی آیت میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور ایک طویل آیت، اور پھر اللہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے دونوں سے ہی، مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومنین یعنی ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، قانت یعنی قانے رہنے والے مرد اور قانے رہنے والی عورتیں، اللہ نے ان دونوں کو بالکل برابر کے رائٹس دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، مرد افضل عورت کمتر نہیں ہے۔ اب مجھ سے پوچھئے کہ مرد کب افضل ہے؟ جب مرد نکاح جیسے عظیم بندھن میں بنتا ہے، پھر قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی وہ مرد حضرات جو اب بھی شادی سے محروم رہ گئے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو عورت سے افضل مت سمجھیں۔ یہ نکاح ہے جو آپ کو، یعنی اب تک بھی جو نکاح نہیں کر سکے وہ انتہائی میں کہوں گی بیچارے ہیں، اور اب تک بڑے کم اپنے آپ کو کم قیمت رکھا، اپنے آپ کو کمتر رکھا، کیونکہ نکاح ایک ایسی افضل ترین، خوبصورت ترین، اہم ترین چیز ہے جو آپ کو مقام دلوا رہی ہے افضلیت کا۔ تو جو افضل ہونا چاہتے ہیں نا، تو وہ اپنی بیوی سے تو افضل ہیں، وہ دوسری خواتین سے افضل نہیں ہیں۔ اللہ نے اب جب وہ شادی کے بندھن میں بندھا تو اللہ نے کہا اے رجل، اے میرے بندے، اے مرد، تو اب افضل ہے، عورت تجھ سے ایک درجہ نیچے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک خاندان جو ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ اگر کائنات میں دو خدا بھی ہوتے تو اللہ فساد ہو جاتا۔ تو ایک گھر کو چلانے کے لیے اگر دو لوگ برابر سے چلیں گے، دو لوگوں کی آپس میں رضائیں نہیں ملیں گی یا منشا یا مرضی نہیں ملے گی، تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا، مرد کو افضل رکھا، مرد کو برتر رکھا، اور حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر کے بتاتی چلوں کہ مرد اس قدر عورت پر کائنات میں شادی کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اس قدر جس کی اطاعت سب سے زیادہ واجب ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کا مرد ہے۔ اور اللہ نے اس نکاح کے بندھن کی وجہ سے اللہ نے مرد کو یہ عظیم ترین منزلت اور رتبہ عطا کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں، یعنی اطاعت، کسی نے رسول مبین سے پوچھا یا رسول اللہ، عورت پر مرد کا، اس کے شوہر کا کیا حق ہے، کتنا حق ہے؟ فرمایا حق اتنا ہے کہ اگر مرد کے بدن پہ اس قدر پھوڑے پھنسی نکلیں کہ وہ اس کا پورا بدن بھر جائے اور اس سے پیپ اور پانی باہر آتا ہو، اور اگر وہ عورت، اس کی بیوی، اپنی زبان سے اسے صاف کرتے رہ جائے، دن رات اس کی تیمارداری کرے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بہت کام کی بات بتائی جی، اس قدر۔ اور حتیٰ کہ عورت کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ فرمایا ان بر الزوجہ، عورت کا اپنے زوج سے، اپنے مرد کے ساتھ نیکی کرنا افضل من تمام تر عبادت سے افضل ہے، افضل من الصلاۃ والزکاۃ والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی عورت کے لیے جہاد، حج، روزہ، نماز سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اچھی شوہرداری، کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے تو خوشی ہے سب مردوں کے حوالے سے آپ نے بات کی اور خواتین کو بھی احساس دلایا، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شادی کے بعد وہ افضل ہوتا ہے، شادی سے پہلے وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا، شادی سے پہلے اس کی قیادت میں اس کے گھر کی عورت بڑی ہو یا چھوٹی ہو بازار تک نہیں جا سکتی ہے، وہی تو محرم بناتا ہے رشتوں کو۔ نہیں، اگر بھائی ہے تو افضل کیوں ہے؟
بھائی ہے تو افضل نہیں ہے. اگر وہی نا خاندان کا سربراہ کون ہے؟ سربراہ ظاہر ہے اگر آپ سربراہ ہیں تو آپ جب ایک سربراہ ہیں تو ظاہر ہے زوجہ جو آپ کی ہے وہ آپ سے تھوڑی کمتر ہے, وہ آپ کی بات مانیں گی, تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی بھی مانیں گی, آپ کا بیٹا بھی مانے گا, ہر شخص اس بات کو مانے گا نا. تو سربراہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. ہاں وہی بات ہے کہ اللہ نے مرد کو طاقت زیادہ دی ہے اور لیڈرشپ میں اور عقل میں اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے. وہی میں نے کہا یہ بار بار یہاں پہ بات ہوتی ہے مرد ناقص ہے, عورت ناقص ہے, عورت میں عقل کم ہے. میں آپ کو ایک اور بتا دوں, اکثر آپ کے پروگرام میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ عورت کو بلا کے سوال کیوں کر رہے ہیں. ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک مرد عالم دین بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ بھی پڑھ رہا ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو اگر کسی سے سوال جواب کیا جا رہا ہے تو کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. اکثر ہم بھی انہی کلاسز سے, انہی یونیورسٹیز سے نکلے ہیں جہاں پر مرد اور عورت تمام لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوا کہ ہم نے مرد کو بیٹ کر کے آگے پوزیشنز لی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت عقل میں کمتر ہے. ہاں شادی کے بعد, یہ بات یہ قرآن پروف کر رہا ہے, میں پروف نہیں کری, کہ مرد کا جو درجہ بلند ہوتا ہے وہ شادی کے بعد بلند ہوتا ہے. ہاں ایسے تنگ ذہنوں کا تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے پاس بھی کوئی علاج نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بلا کے سوال کیوں پوچھے اور مردوں سے نہیں پوچھے. وہ واقعی ایسے لوگوں کی وجہ سے خواتین کا کردار دبایا جا رہا ہے اور ان کو پسپا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ اس سطح میں نقصان اٹھا رہا ہے. مگر بہرحال میں ان ناقدین سے ہٹ کر ان کی بھی اصلاح کا خواہش مند ہوں, اور ان کے گھر میں بھی بہن بیٹی ماں موجود ہے, تو اس پروگرام کو دیکھ کے اگر ان کا بھی بھلا ہوتا ہے اور ان کی بہنوں کو سننے میں کوئی سیکھنے کی چیز ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی. اور جہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پسند بھی کرتے ہیں, سوال جواب بھی کرتے ہیں. میں ایک بار پھر سے واضح کر دوں کہ میرے معاشرتی سوالات آپ سے اس لیے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایک خاتون ہیں, اور اس معاشرے میں, اس معاشرے کو بنانے میں, اس کی کردار سازی, اس کی شخصیت سازی اور اس معاشرہ سازی میں آپ کا بڑا کردار ہے. ایک مرد کو پڑھا دینا, ایک مرد کو پڑھا دینا ہوتا ہے, ایک عورت کو پڑھا دینا پورے گھرانے کو پڑھا دینا ہوتا ہے, اور ایک پڑھی لکھی عورت سے گفتگو کرنا بہت سارے گھرانوں کو تعلیم اور تربیت اور شاید سوال و جواب مل جانے کے برابر ہوتا ہے. چلو اتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں, معاشرتی مسائل سارے آپ نے سامنے رکھے. مرد حضرات کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ افضل نہیں ہے, شادی کے بعد افضل ہو جاتا ہے, تو پھر ایک نہیں 4 شادیاں کر لیتے ہیں, 4 درجہ افضل ہو جائیں گے. اس میں تو آپ کو اعتراض نہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. کیونکہ بہت سے مولانا حضرات اور مولوی مرد حضرات نہیں, مولانا خواتین حضرات اس پہ نقد کرتی ہیں, اعتراض کرتی ہیں, اور کچھ لوگ کہتے بھی کہ بھئی 4 شادیاں کیوں ہو رہی ہیں. یعنی آپ کی کیا رائے ہے 4 شادیوں کے حوالے سے, 4 مرتبہ افضل ہو جانے کے حوالے سے؟ 4 مرتبہ افضل ہونے سے آپ کو 4 درجے اوپر نہیں مل جائیں گے. وہ آپ کو اگر برتری ملے گی تو اسی عورت پہ ملے گی. مثلاً اگر آپ کسی عورت کے شوہر ہیں تو آپ اسی سے برتر ہوں گے, کسی اور دوسری عورت پہ افضل یا برتر نہیں ہوں گے. دیکھیے ہمارا اپنا موقف نہیں ہو سکتا, ہمارا موقف وہی موقف ہے کیونکہ ہم دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا موقف وہی موقف ہے جو ایک ایسی خاتون کا ہونا چاہیے جو تدریس اور درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہو. آپ کس آیت کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ وہی آیت جس میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, وہی آیت. ٹھیک ہے, جو جس طرف آپ نے آنا ہے میں سمجھ گیا. خاتون ہمیشہ اسی آیت کو عدل کو ہی معیار بناتی ہیں. نہیں, حقیقتاً میں 2 آیات کو سوچ رہی ہوں کہ معیار بناؤں. سب سے پہلے جس آیت کو آپ ہمارے سامنے لے کر آئے سورہ نساء کی آیت, تو وہ ایک خاص تناظر میں ہے. اچھا, 4 شادیوں کی اجازت تو مرد کو دی گئی ہے. تمام تر مرد حضرات غور سے سن لیں کہ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, لیکن زور ایک شادی پہ دیا ہے. اچھا جی, اجازت ہے, اللہ کا حلال کردہ کام ہے, اور اللہ کا حلال کردہ کام ہم حرام نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے تو اللہ کا حلال کردہ نہیں. ما طاب لکم, آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ, لیکن اگر تمہیں خوف ہو جائے, ہاں کہ تم عدل نہیں کر سکتے. وہ مردی کے جو خوف زدہ ہو. اچھا ماشاء اللہ, مرد تھوڑی خوف کھاتے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کو خاص تناظر میں, اس کا خاص سیاق و سباق ہے, خاص شان نزول ہے. اس آیت کا نزول کا مقصد اور وقت کیا ہے کہ جب عرب کے جوہلا یتیم بچیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا تمام تر مال ہڑپ لیا کرتے تھے اور پھر ان کو بعد میں چھوڑ دیا کرتے. تو اللہ نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر تمہیں سب سے پہلے تو مال کو تقسیم کر دو, اور اگر تم مال کو تقسیم نہ کر سکو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, تو پھر فَانكِحُوا مَا طَابَ, ان یتیم بچیوں کے ساتھ, یعنی جو کسی طرح سے مس فارچون رہ گئی ہیں, ان لکی رہ گئی ہیں, جن کے ساتھ کوئی پریشانی ہے, جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, ان کے ساتھ تم چاہو تو 2 یا 3 یا 4 12 شادیاں کر لو, نہ کہ ہر عورت سے شادی کر لو. دوسری بات, اب آگے ہی جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں شادی کی اجازت کر لو, اسی کے آگے اللہ فرما رہے لیکن اگر تمہیں یقین ہو اور اس بات کا ذرا برابر بھی خوف, ان خفتم خفیف سا بھی خوف ہو آپ کو کہ آپ عدل نہیں کر سکتے, فواحدہ, تو پھر ایک پر ہی توقف کرو, ایک کے اوپر ہی رک جاؤ اور ایک کے ساتھ ہی نبھانے کی کوشش کرو. ایک اور آیت ہے جس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کے
اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ عدل کر سکے. آپ یقیناً رسول مبین کی مثال دیں گے, حضرت امیر المومنین کی مثال دیں گے کہ وہ تو خود, لیکن دیکھیے وہی رول ماڈل ہے رسول مبین. ہاں, یہ پھر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, 4 شادیاں کرنا آپ سنت نہیں ہے, رسول خدا کے خصائص میں سے ہے. وہ چونکہ عادل ہیں, یعنی رسول مبین سے بڑا عادل کون ہوگا, امیر المومنین سے بڑا عادل کون ہوگا, تو ان کی شادی کرنے کا پہلی بات جواز شامل ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن میں پھر بھی بیان کر دوں. جی, آپ کے تو نماز پڑھانے والا بھی عادل ہوگا, ورنہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. جی جی, تو اس پہ 4 شادیاں ویلڈ ہو گئی عادل ہونے پہ. دیکھیں حقیقتاً نماز کی شرائط کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو یقین ہو کہ وہ عادل ہو, اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معنی, وہ کھلم کھلا جرم کرنے والا نہ ہو. اور آگے احادیث, اصل میں ہم کس چیز کو پیروی کرنے والے ہیں, ہم احادیث کی پیروی کرنے والے ہیں. احادیث میں وارد ہوا, اور خود قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن کی آیت میں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب یقیناً جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے افراد نے سوچا کہ ہم 4 شادیاں کر لیں, لیکن اس وقت رسول مبین نے ان کو بلایا اور اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا میلان کسی اور جانب ہوتا ہے, کسی ایک طرف زیادہ ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں. فرمایا پھر قرآن کی ایک باقاعدہ آیت ہے, اور خدا قرآن میں فرما رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ اگر تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو کہ بیویوں کے درمیان تم انصاف کر سکو, اور پھر اگر چاہے تم اس کا اہتمام کرو تم تب بھی انصاف نہیں کر سکو گے, پھر تم توقف کرو اور جھک جاؤ, دوسری بیویوں کی جانب نگاہ نہ کرو, ورنہ کیا کرو گے, تم دوسری بیویوں کو بھی لٹکا کے رکھو گے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شادی کرنا زیادہ اہم نہیں ہے, اہم یہ کہ ان کے درمیان انصاف رکھا جا سکے. ایک اور حدیث میں معصوم سے حدیث امام فرماتے ہیں وہ شخص جو بیویاں تو زیادہ رکھے لیکن ان کے درمیان انصاف قائم نہ کر سکے, روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں داخل کرے گا اور اس کے گردن پر آگ کا طوق ہوگا. بیویاں شکایت کرے گی تو کرے گا, بیویاں کہیں نہیں انصاف ہو رہا ہے, اگر اللہ کو نظر آ جائے, اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں, میں پھر جو اچھے مرد, جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں نا, میں دیکھیں ہماری پرورش جہاں پر ہوئی ہے نا وہاں پر یقیناً اس طرح کے ریچولز نہیں ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت کر سکے. اور ہمیں مسئلہ برداشت کریں, یہی قرآن کہتا ہے کہ برداشت کریں, ضبط کریں, صبر کریں, تو یہ کہنا کہ مسئلہ برداشت کریں, نہیں, مسئلہ صرف برداشت کا نہیں ہے. مسئلہ اگر ہم سنن نبوی سے بھی دیکھیں تو رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کتنے سال خدیجہ کے ساتھ گزارے, تقریباً پوری جوانی جناب خدیجہ کے ساتھ گزار دی. بچے نہیں تھے, بچے آ رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی رسول مبین نے دوسری شادی نہیں فرمائی, یعنی اپنی پوری جوانی. کیوں, جب ایک لائیں جو اپنا سارا مال نچھاور کرتے, جو اپنی ساری مملکت ملکیت سب کچھ دیتے, ایسا لائیں جو پہاڑ پہ 2 مرتبہ چڑھے, ایسے قدیم پہاڑ کے اوپر, رسول جیسا ہو تو خدیجہ جیسا بھی لائیں, تو بس ختم ہو گئی. امیر بات. المومنین جناب فاطمہ کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ دوسری شادی کریں, سیدہ جیسا لائیں, تو امیر المومنین جیسا ہو. تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری بیٹی یا میں ہی ہوں جو ان کے برابر ہوں. ایک اور روایت میں موجود ہے, کیا ام سلمہ مثال نہیں ہے, آپ پہ ہمارا سلام, کیا ام المومنین عائشہ مثال نہیں ہے, کیا جناب صفیہ مثال نہیں ہے, یعنی باقیوں کی مثالیں بھی تو ہیں. خود حضرت عباس کی والدہ فاطمہ, دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, کوئی کمی میں اس بات کو مانتی ہوں فطری طور پر مرد کے اندر ہیجان کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے یا مرد اس جانب زیادہ مائل ہوتا ہے, تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ فطری طور پہ مرد کو ضرورت ہے, اس لیے مرد مطلب آپ نماز روزے کی جانب اس قدر واجبات مستحبات آپ کو معلوم ہونا, اور شادی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہر مرد کو معلوم ہوتا ہے اور وہ فوراً اپنے اس حق کا دفاع کرنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, نہیں, اگر اس کو معیوب کیوں قرار دے رہی ہے, ضرورت اگر ایک فطرت ہے, اور وہ شادیاں جا کے پتھروں سے تو نہیں کر رہا نا, عورتوں سے ہی کر رہا ہے نا, وہ عورتوں کو بھی تو کوئی رجحان ہوتا ہے. بس پھر ایک کام کیجیے, پھر صرف شادیاں کیجیے, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جو 4 شادیاں کرتے ہیں وہ صرف مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے کا انہوں نے خطبہ دیا, گھر جاتے ہیں, اپنے گھر کے تمام تر بکھیروں کو نمٹاتے ہیں, اور پھر گھر سے واپس مسجد میں جانے کے بعد صرف شادیوں کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صرف یہی ہو سکتا ہے, آپ شادیاں کیجیے اور تمام تر مقاصد کو. دنیا میں انسان مقصد فقط اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, دنیا میں صرف انسان شادیاں, قرآن کا یہ حکم ہے, اجازت ہے, لیکن زور میں ابھی بھی یہ کہوں گی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے مطابق اجازت 4 کی ہے, زور 1 پر ہے.